अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं जवाद रहमान के चैनल मारिफत के सफ़र में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। और इसके साथ ही मेरी जो तमाम इस्लामिक लिटरेचर पे जो बातें हैं अच्छे अच्छे मौज़ूआत पे तो आपको मिलती रहेंगी। मेरे इस दीनी सफ़र में, इस खिदमत के सफ़र में अगर कोई मुसलमान बहन भाई अपने इस्लामी लिटरेचर के बारे में अगर उसकी कुछ मालूमात कम है, गो कि मेरी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं जानती हूँ तो मैं वो पहुँचाना चाहती हूँ आप तक। तो ये अगर किसी तक पहुँची उनके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और ये एक नेकी का सफ़र है, तो इसमें मेरे साथ आप रहें। और ये इसी वजह से और आपकी हौसला अफजाई की वजह से ही मेरा ये सफ़र आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो इससे पहले मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे बात कर रही थी। तो मैं आज इसके चौथे हिस्से की तरफ बढ़ रही हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में वो दरख्त खा लिया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो उनको वो उनकी जो हज़रत हवा भी थी उनके साथ, तो वो उनके जिस्म ज़ाहिर हो चुके थे। जब उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया तो इनका लिबास इनसे उतर गया। तो सबसे पहले इनकी शर्मगाह इनके लिए ज़ाहिर हुई। जब इनकी नज़र अपनी शर्मगाह पर पड़ी तो जन्नत में भागने लगे। तो एक दरख्त ने इनको पकड़ लिया। तो अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, ए आदम, मुझसे भागते हो? तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी और कहा कि ए अल्लाह, मैं तुझसे नहीं भाग सकता, ये सब कुछ तुझसे शर्म हया की वजह से हुआ है। जन्नत के वो पत्ते जिनसे आदम अलैहिस्सलाम और हवा ने अपने सतर को छुपाया था, वो बाज़ रवायात में है कि इंजीर के पत्ते थे। और बस उनसे गलती हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने लगे थे। तो तब इनके परवरदिगार यानी अल्लाह ताला ने इनसे कहा, मैंने क्या तुमको नहीं कहा था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना? मना किया था और बता दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो दोनों ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा, तो हम पर रहम नहीं करेगा, तो हम तबाह हो जाएंगे। तो ये अपनी गलती का एतराफ़, इससे नदामत, अल्लाह के सामने आजिज़ी और बेबसी का इज़हार और अपनी मोहताजी का बयान है। यानी कि अल्लाह ताला ने जब शैतान को ज़लील किया क़यामत तक के लिए, तो उसने ये सब हरकत की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब बेहिश्त से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक ख़ास वक्त तक ज़मीन पर ठिकाना है और सामान्य ज़िंदगी मुहैया कर दिया गया है। ये खिताब हज़रत आदम, हवा और शैतान को है। और ये भी कहा गया था कि सांप भी इनके साथ था और इन सब को कहा गया था कि तुम जन्नत से उतर जाओ तो तुम्हारी आपस में खुली दुश्मनी और लड़ाई होगी। और इस बात में कि सांप के शामिल होने की दलील हदीस में पेश की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप के कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया, जब से हमने इनसे लड़ाई की है इस वक्त से अब तक हमने इनसे मसालियत नहीं की है। ये हुक्म आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस को है। हज़रत हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताबे थी और इब्लीस जो था उसके साथ सांप था। और अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को भी हुक्म दिया था कि हवा और आदम को इनके पड़ोस से अलग कर दें। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनके सर से ताज उतारा और मिकाईल ने इनकी पेशानी से पटका जो कि मोतियों से मरसिया था। तो आदम अलैहिस्सलाम एक दरख्त की टहनी से उलझ गए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि इन्हें गुनाह की सज़ा जल्द दे दी गई है। तो उन्होंने अपना सर झुका लिया तो अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त की। तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? तो हज़रत आदम ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह, तुझसे हया और शर्म की वजह से सब कुछ हुआ है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये है कि वो कितना अरसा जन्नत में रहे।
تو جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 60 سال تک کا ذکر ہے، اور جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے، اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ اور یہ بھی کہ حضرت آدم کو کہاں پہ اتارا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک وہنہ نامی ایک زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت تھی کہ حضرت آدم ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت ہوا جدہ میں، اور ابلیس بھی بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر، اور سانپ کو اصفہان میں یعنی اتارا گیا تھا۔ ابن حاتم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت آدم ہند میں اترے، حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، کچھ جنت کے پتے بھی درخت سے لائے، ان کو ہند کی زبان میں پھیلا دیا، اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا کیے گئے۔ اور آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت ہوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھایا، کچھ پھل جنت کے ساتھ دیے گئے، اور یہ کہ یہ تمہارے پھلوں میں سے ہیں، اور یہ کہ دنیا کے پھل تو گل سڑ جاتے ہیں لیکن جنت کے پھل کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیانی عرصے جتنا ٹھہرے۔ تو اب آپ کو میں جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت ہوا اکٹھے ننگے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہیں تھا۔ تو حضرت آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگے، اور حضرت ہوا سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف ہو رہی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے، اور حضرت ہوا کو روئی کا کاٹنے کا حکم دیا کہ اس طرح یہ طریقہ بتایا کہ حضرت آدم کو کپڑا بننے کا حکم دیا، اور اس کو تعلیم دی، اور فرمایا کہ آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ ایک ممنوعہ درخت کا پھل کھا لینے کی وجہ سے وہ اتارے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے کونے میں سوتا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو اس بات کا طریقہ بتایا کہ جب آدم اپنی بیوی کے پاس ہے تو جبرائیل آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا، تو انہوں نے جواب دیا اچھا پایا۔ یہ بہت سارے معتبر جو لوگ تھے ان کی کسی کی کچھ رائے تھی، کوئی راوی کچھ لکھتا ہے، اور امام بخاری نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ من گھڑت روایت بیان کرتے ہیں۔ ابن عدی فرماتے کہ ان کا معاملہ تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہی ہے کہ حضرت آدم نے اللہ سے یہ فرمایا کہ اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور حضرت آدم نے کہا اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ تو جواب دیا کہ ہاں۔ اور کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور میں نے چھینک لی تو نے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں؟ جواب دیا گیا ہاں۔ تو کیا تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ کام کروں گا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر حضرت آدم نے کہا اگر میں توبہ کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ حاکم نے اور یعنی کہ ان کی بعد میں توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی گئی، تو اور عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 2100 سال پہلے لکھا جا چکا تھا ان کے نام کے ساتھ۔
تو انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ اللہ یہ سب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہے؟ تو انہوں نے ذکر کیا یہ سب یہ جو تجھے سب مخلوق سے زیادہ پیارا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، مجھ سے سب سے زیادہ پیارا ہے مجھے ساری مخلوقات سے، اور تو نے میرے سے حق محمد کے واسطے سے سوال کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اور اب آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جب مناظرہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے مباحثہ مناظرہ کیا اور کہا کہ آپ نے اپنی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکلوائے گئے اور محروم کر دیے گئے. تو آدم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغامات اور کلام کے ذریعے منتخب فرمایا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتے ہیں مجھے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ دی تھی، یا میرے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تھے. حضرت ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان جھگڑا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم تو ہمارا باپ ہے تو نے ہمیں خائب و خاسر کر دیا اور جنت سے نکال دیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف ہم کلامی سے نوازا اور اپنی رسالت سے مختص کیا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھ پر پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھی. تو آدم علیہ السلام پر حضرت آدم موسیٰ پر غالب آ گئے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی. اور ابن ماجہ میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے ایک یہ روایت بھی کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو وہ آدم ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور جنت میں بھی تجھے آباد کیا، پھر بھی تو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے. تو آدم نے کہا تو وہی موسیٰ ہے جو تجھ سے اللہ نے کلام کیا، اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تجھے منتخب فرمایا، تجھ پر تورات نازل ہوئی. اب بتا میں پہلے کہوں یا تو رات پہلے کی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تورات پہلے کی ہے. تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے. تو آدم علیہ السلام نے کئی مناظرے ان سے کیے تھے. تو اب میں آپ کو انشاءاللہ اس کا 5واں حصہ پھر بتاؤں گی انشاءاللہ. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. انشاءاللہ 5ویں حصے کے ساتھ بہت جلد ملیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.